بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان تعلقات کی ایک نئی تاریخ لکھی جانے والی ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد، تہران اور استنبول کے درمیان بند پڑی ٹرین سروس کو 31 دسمبر 2025 سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی نے اس منصوبے پر باقاعدہ اتفاق کر لیا ہے، جو نہ صرف تینوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے معاشی انقلاب لا سکتا ہے۔ اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس وہ خواب ہے جو برسوں سے تاخیر کا شکار رہا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے میں تاخیر کی بڑی وجہ علاقائی تنازعات اور انتظامی رکاوٹیں تھیں، تاہم اب تینوں ممالک کے وزرائے تجارت فہرستوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ اسلام آباد تہران استنبول ٹرین 2021 میں مختصر عرصے کے لیے چلائی گئی تھی، لیکن تاخیر سے ادائیگیوں، غیر معیاری سروس، کسٹم کلیئرنس میں مشکلات اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے باعث معطل کر دی گئی تھی، جس میں اہم ہیرو پل بھی تباہ ہوا تھا۔ لیکن اب یہ منصوبہ حقیقت کا روپ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ یہ ٹرین سروس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے چل کر ایران کے دارالحکومت تہران اور پھر ترکی کے تاریخی شہر استنبول تک پہنچے گی۔ تین ممالک کو ایک تجارتی اور سفارتی زنجیر میں جوڑا جائے گا۔ یہ منصوبہ محض ایک ریلوے لائن نہیں بلکہ ایک معاشی شاہراہ ہے جو پاکستان کو وسطی ایشیا اور یورپ کے بازاروں تک راستہ فراہم کرے گی۔ پاکستان کی حکومت اور ریلوے حکام کے مطابق یہ ٹرین تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ اسلام آباد سے نکلنے والی ٹرین بلوچستان کے راستے ایران میں داخل ہوگی، وہاں سے تہران پہنچے گی اور پھر ترکی کے شہر استنبول تک جائے گی۔ تینوں ممالک نے اس منصوبے کو اقتصادی تعاون تنظیم ECU کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ قدم ہے جو پاکستان کو سمندری تجارت پر انحصار کم کرنے اور زمینی راہداریوں کے ذریعے یورپ سے جوڑنے کا موقع دے گا۔ یہ ٹرین سروس پاکستان کے لیے صرف ایک سفری سہولت نہیں بلکہ تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی طاقت کا نیا دور کھولے گی۔ جب پاکستان سے سامان براہ راست ریل کے ذریعے یورپ تک پہنچے گا تو وقت، لاگت اور فاصلے تینوں سمٹ جائیں گے۔ برآمد کنندگان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ جہاں پہلے سامان کو سمندری راستوں سے پہنچنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے، اب وہی سفر صرف 10 دنوں میں مکمل ہو سکے گا۔ ایران اور ترکی کے ریلوے نیٹ ورک پہلے ہی جدید خطوط پر استوار ہیں اور پاکستان کے ریلوے نظام کو بھی تیز رفتار مال برداری کے لیے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب مل کر پاکستان کو ایک علاقائی ٹریڈ ہب میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی بڑے منصوبے کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج سیکیورٹی ہے۔ پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے ماضی میں بدامنی کا شکار رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹرین کے راستے میں سیکیورٹی انتظامات کو عالمی معیارات کے مطابق بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور ترکی نے بھی اپنے اپنے حصے میں ٹریک اپ گریڈ کرنے کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ سروس مستقل بنیادوں پر کامیابی سے چل گئی، اس میں مسافر ٹرین سروس بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ اس منصوبے کا دوسرا اہم پہلو ہے علاقائی اتحاد۔ پاکستان، ایران اور ترکی تینوں مسلم ممالک ایک ایسے وقت میں اکٹھے ہو رہے ہیں جب دنیا میں معاشی بلاکس کی نئی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ ٹرین سروس دراصل ایک ایسا اقتصادی اتحاد ہے جو مغربی دباؤ سے آزاد، خود مختار تجارتی راستہ فراہم کرے گا۔ ترکی کے ذریعے یورپ تک اور ایران کے راستے خلیجی ممالک تک رسائی حاصل کر کے پاکستان اپنی برآمدات میں کئی گنا اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی ایک مضبوط پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں گے بلکہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے بھی اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی ماہرین اس منصوبے کو نئے سلک روڈ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ سروس
पाकिस्तान के लिए मुआशी खुद कफालत का रास्ता खोल सकती है। ग्वादर बंदरगाह से निकलने वाला सामान अब इस्लामाबाद के जरिए रेल के रास्ते यूरोप तक पहुंच सकेगा। इससे पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस की सूरत में सालाना अरबों डॉलर की आमदनी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से पाकिस्तान में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग, एनर्जी और रेलवे के शोबों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये मंसूबा पाकिस्तान के अंदरूनी सनअती शोबे के लिए भी नई जिंदगी साबित होगा। फैसलाबाद, लाहौर और कराची के कारखाने अपनी मसनूआत को बराह रास्त यूरोप तक भेज सकेंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए भी नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, ज़रई मसनूआत और इंजीनियरिंग आइटम्स को यूरोप की मंडियों में जगह मिलना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस मंसूबे के आगाज़ से सफारतकारी में भी एक नया मोड़ आएगा। ईरान जो तवील अरसे से मगरबी पाबंदियों की ज़िद में रहा है, इस ट्रेन सर्विस के ज़रिए अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत दे सकेगा। तुर्की के लिए ये सर्विस यूरोप और एशिया के दरमियान एक नया पुल बनेगी, जबकि पाकिस्तान के लिए ये मौका होगा कि वो अपने जुग्राफियाई मोहल्ले वकू को मुआशी ताकत में बदल सके। तीनों ममालिक की क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि खित्ते की तरक्की का राज मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन में ही है, और यही ताउन दुनिया को ये दिखाएगा कि मुस्लिम ममालिक भी एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की के रास्ते बना सकते हैं। नाजरीन, एक और हकीकत ये है कि इस मंसूबे पर आलमी ताकतें भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कई थिंक टैंक्स इस मंसूबे को चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुतबादिल करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर ये रेलवे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया तो ये खित्ता आलमी तिजारत का मरकज़ बन जाएगा और मगरबी ममालिक के तजारती रास्तों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। यही वजह है कि इस मंसूबे की कामयाबी सिर्फ 3 ममालिक के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी तब्दीली साबित होगी। इस्लामाबाद से इस्तांबुल का सफ़र सिर्फ रेल का नहीं बल्कि तरक्की, इत्तेहाद और एतमाद का सफ़र है। ये ट्रेन पाकिस्तान को न सिर्फ तिजारत में बल्कि सफारतकारी में भी नई हैसियत देगी। ये साबित करेगी कि अगर अज़म हो तो कौमें अपने रास्ते खुद बना सकती हैं। बाल बरदार ट्रेन सर्विस की शुरुआत के बाद पैसेंजर ट्रेन के रास्ते भी हमवार होंगे। पाकिस्तान डेवलपमेंट से मुतल्लिका मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाकविड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।